سب سے زیادہ جو ہمارا کسان ہے وہ ایک سوال کرتا ہے کہ ہمارے سیڈ کی نئی ورائٹی کب آئے گی اور وہ کیسی ہوگی. ان کی توقعات کچھ ایسی ہوتی ہیں, کچھ اس بارے میں بتائیے گا. شاید صاحب جو سیڈ کی نئی ویرائٹی ہے نا, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے مشین میں ایک طرف سے مٹیریل ڈالنا ہے اور دوسری طرف سے ویرائٹی بن کے نکل آنی ہے. یہ ایک کمپلیکس پروسیس ہے. کیسے آپ نے نئی ویرائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں پیرنٹ لائن, والدین پودے آپ نے منتخب کرنے ہیں. دو پودے فار ایگزامپل, ہمارے پاس فصلیں ہیں. ایک کا قد بہت چھوٹا ہے, پیداوار اچھی ہے. دوسری کا قد بہت لمبا ہے, پیداوار اچھی. لیکن لمبی قد والی کیا کرتی ہے, جو ہوا آتی ہے تو وہ گر جاتی ہے, پانی بہت زیادہ لیتی ہے. چھوٹے قد والی چھوٹی رہ جاتی ہے, جس سے اس کے سٹے کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اب ہم نے ایک ایسی ویرائٹی بنانی ہے کہ جو درمیانے قد کی ہو, پانی مناسب لے اور پیداوار اچھی دے. یہ ہم نے ایک ٹارگیٹ رکھ لیا. اب ہمارا جو زرعی سائنسدان ہے وہ کیا کرے گا, پہلے سال میں وہ ان دونوں کی کراس کروائے گا. کراس کروا کے تو جو نئے پودے بنیں گے ان میں سے کچھ پودے تو ایسے ہوں گے جس میں لمبے والے کے خواص غالب ہوں گے, دوسرے ایسے ہوں گے جس میں چھوٹے والے کے خواص غالب ہوں گے. ڈی این اے بدلے گا ان کا. تیسرے ایسے ہوں گے ہاں جس میں دونوں کی کوالٹیز ہوں گی. اب کیا کیا جائے گا, ایک سال آپ کا گزر گیا کہ ان میں سے جن کے اچھے تھے بیج وہ رکھ لیے جائیں گے, اگلے سال پھر ان کو بویا جائے گا. اب پھر ان میں اسی طرح ہوگا, کچھ ہیں وہ درمیانے قد ہوں گے, ان میں ساری کوالٹیز ہوں گی, اور کچھ جو ابا جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے وہ کوالٹیز آ جائیں گی. یہ پروسیس شاید صاحب 6 سال تک چلتا ہے. R&D کا جو پروسیس ہے تسلسل سے جاری رہتا ہے. 6 سال 10 سال جا کے 10 سال کے بعد ایک نئی ویرائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. کم از کم اتنے سال چاہیے اچھی اور ایک پختہ ویرائٹی کو. کتنی اب تک کچھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کتنی ورائٹی ہماری ساری الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کی گندم کی ساری ویرائٹیز آپ کی اپنی ہیں, میرے اپنے ملک کے قابل فخر بات ہے اداروں نے بنائی ہوئی ہیں. وہ کہتے تھے جو امریکن گندم ہے وہ تو پرانی باری نہ ہو گئی. اب ساری اس سال ہم نئی جو ویرائٹیز لا رہے ہیں اس میں چیمپئن ہے, ایک ہماری دلکش نئی ویرائٹی آ رہی ہے, اور ایک اور آ رہی ہے. 3 ویرائٹیز اس سال ہماری نئی, جو نئے سیزن شروع ہونا ہے گندم کا, اس میں ہم 3 ویرائٹیز نئی دیں گے. تو نئی ویرائٹی لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسان کی پیداوار بڑھے, جو بیماریوں کے خلاف مزاحمت بڑھے, پانی کی مقدار کم اسے تو استعمال کرنی پڑے, اور سب سے بڑی بات وہ موسم کی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کسان بھائیوں کو اس سال اس کی یہ نئی ورائٹیز دیں گے. اچھا, یہ جو نئی ورائٹیز آپ کا بڑا زبردست, یہ جو ماشاءاللہ کامیاب تجربہ ہوگا, لیکن کیا یہ کھاد کے بغیر یا کوئی نیچرل کھاد کے ساتھ جو فصل اگانے کا ایک ہمارے ہاں تصور بھی رہا ہے آرگینک انداز میں, یہ اس کو سپورٹ کرے گی یا کھاد پر ہی چلے گی؟ انفیکٹ یہاں پہ بھی دیکھیں, ایک یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دیسی مرغی اور برائلر مرغی. برائلر مرغی کو اگر آپ نے 40 دن میں 2 کلو وزن دینا ہے تو اضافی خوراک تو دینی پڑے گی. تو اگر آپ نے کم وقت میں زیادہ پیداوار لینی ہے تو پھر اس پودے کی جسمانی ضروریات تو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. اگر آپ آرگینک چاہتے ہیں تو پھر جو آپ کی زمین میں موجود ہے نا, دیکھیں نا, پودے کو چاہیے خوراک چاہیے, نمکیات چاہیے, ساری اس کو ساری چاہیے, میرا چاہیے. آپ اس کو پوری نہیں دیتے ورنہ غذائیت کم ہو جائے گی. تو پیداوار پوری کیسے لے گا. اچھا, آپ نے شروع میں ایک گفتگو میں بڑی اچھی بات کی, میں چاہتا ہوں کہ اسی کا فائدہ اٹھایا جائے اور بتایا جائے کہ ہمارے زرعی سائنسدان کا جو آپ نے تصور دیا ہے, یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان میں. زرعی سائنسدانوں سے ایگریکلچر یونیورسٹیز کا ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ چونکہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں تو ہماری جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, جو مین ہماری یونیورسٹی ہے وہ فیصل آباد میں, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. اس کے علاوہ ہمارا راول پنڈی میں بارانی یونیورسٹی ہے, ملتان میں میاں نواز شریف یونیورسٹی.
تو مین یہ ہیں ہمارے ادارے. اور ہمارا سب سے بڑا جو ریسرچ کا ادارہ ہے وہ فیصل آباد میں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ REG عرف عام میں بولتے ہیں. تو ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جتنی فصلیں ہیں آئی ڈو ریممبر کہ 2-3 سال پہلے تک تو اس کے 36 ڈائریکٹریٹ تھے. ویٹ کا علیحدہ ریسرچ کا ادارہ ہے, اولیو کا علیحدہ ادارہ ہے, رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شکاکو میں ہے. جس ایریے میں جس فصل کی وہ زیادہ آپ انٹینسو ایریا ہے وہاں پہ اس کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا. جیسے ملتان میں ہمارا کاٹن کا ریسرچ کا ادارہ ہے, اسی طرح آپ کو میز کا ریسرچ کا ادارہ ہے یوسف والا ساہیوال میں. تو پورے پاکستان میں جس ایریے میں جو فصل ہوتی ہے اس کے ریسرچ کے ادارے وہاں پہ انسٹیٹیوٹ قائم کیے گئے ہیں. تو سب سے بڑا پنجاب میں ایوب ایگریکلچر ریسرچ. اس کے علاوہ ہمارا نبجی ایک ادارہ ہے فیڈرل کا, وہ اس پہ کام کر رہا ہے. کیمب ہے جو پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے, وہ کام اچھا کر رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے ادارے ہیں جو بہتر کام کر رہے ہیں. تارا گروپ ہے, 4B علی اکبر. تو اس طرح سارے مل کر آپ کی جو ضرورت ہے. کارگل بھی اس میں کے نام سے بھی ایک ادارہ مونسینٹو میرا خیال مونسینٹو انٹرنیشنل ہے. میں نے جو اپنے مقامی ادارے ہیں ان کا نام لیا, وہ تو بیئر مونسینٹو وغیرہ وغیرہ انٹرنیشنل ہے ادارے. تو سب لوگ جو اپنا اپنا حصہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بدقسمتی سے ہماری قوم بڑی مسپرسیپشنس کا شکار ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ دنیا میں 34ویں بڑے ملک ہیں, لیکن آپ پروڈکشن کے اعتبار سے یہاں پہ اور آپ کی 2 بڑی فصلیں گندم اور چاول. گندم کے تو 100% آپ کا اپنا بیج ہے, اور چاول میں بھی کچھ تھوڑا سا ہائبرڈ آ رہا ہے. لیکن جو لوگ ہم ایشین ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے رہنے والے, آپ موٹا چاول کھا ہی نہیں سکتے. آپ کو تو سپر باسمتی چاہیے جس میں اروما بھی ہو, ملائمت بھی ہو, خوبصورتی بھی ہو, خوشبو بھی ہو, لمبا بھی ہو. اور یہ سارا چاول جو ہے ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کی اپنی انڈیجنس ہے, مقامی آپ کے پیداوار ہے. اور زیتون وغیرہ بھی پیدا کر رہے ہیں ساتھ, اس کی طرف بھی ہے توجہ ہمارے سائنٹسٹ بھی. بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. پاکستان میں جو 2-3 بڑے بڑے انقلاب میں نے اس زندگی میں دیکھے ہیں, ایک تو ساری پبلک ٹرانسپورٹ کو چنگچی رکشے سے تبدیل ہوتے دیکھے, اور ایک ہمارے چکوال میں اس پورے ایریے کو اولیو ویلی میں تبدیل ہوتے دیکھا. ہمارا سب سے بڑے جو 2 امپورٹ کے ہماری اکانومی پہ بوجھ ہیں وہ 2 آئل ہیں. ایک آپ کا جو فیول اور دوسرا آپ کا باڈی کا فیول, ایک گاڑیوں کا, ایک آپ کی باڈی کا. تو اگر ہم یہ جو آئل پروڈیوسنگس ہماری ہیں, آپ کو پتہ ہے زیتون کا تو سارا ہی باہر سے اسپین سے اٹلی اور مہنگا ایٹ لیسٹ, اور بہت مہنگا ہے. تو الحمدللہ ہمارے اپنے سائنسدانوں نے, قابل فخر سائنسدانوں نے, ڈاکٹر عابد ہیں اور ابھی ڈاکٹر رمضان ہیں وہاں پر, بڑے اچھے سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے جو وہاں پہ انقلاب برپا کیا, یہ میں نے ایریاز وزٹ کیے اٹک اور چکوال کو, وہاں پہ ہر سال ہم نے کافی ویڈیوز بنوائی ہیں, انکریز ہوتے جا رہے ہیں نا. آپ نے ویڈیوز بنوائی دیکھی, اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے اولیو کے آئل دنیا کے سٹینڈرڈز کو بیٹ کر رہا ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ KPK کی ایک ویرائٹی ہے اس کی اولیو کی آئل کی, جس نے دنیا میں پہلی پوزیشن لی ہے کوالٹی کے اعتبار سے. میڈیا کی رپورٹس ہیں, وہ پچھلے دنوں میں پڑھی ہیں. تو یہ واقعی بڑا ایک قابل حوصلہ افزا بات ہے. میں نے کہا نا, ہم اس پرسیپشنز پہ رہتے ہیں سارے غلط ہے, سارے خراب ہے, لیکن الحمدللہ چیزیں تو ہو رہی ہیں. ورنہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ آ گیا کورونا تو انڈسٹری بھی بند تھی, سارے بند تھے, صرف چل رہی تھی تو زراعت چل رہی تھی. اور 21-22 کی میں بات کر رہا ہوں, بمپر کراپس ہوئی جنہوں نے آپ کے ملک کو سہارا دیا اور آپ ڈیفالٹ اور دوسرے حالات سے بچ گئے. تو زراعت ہی آپ کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور آپ کے پاس دنیا کو دینے کے لیے زرعی پیداوار کے علاوہ کوئی خاص چیزیں ہیں بھی نہیں. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیا کاٹن نے ساری زندگی چلایا, رائس آپ بیچ دیتے ہیں باہر یا کچھ اور بیچ دیتے ہیں, باقی آپ کے لیے ارننگ کا سورس. چلیے بہت بہت شکریہ رانا صاحب. لیکن اس میں
ایک بات ہے کہ بڑا خاموشی سے یہ انقلاب آ رہا ہے، کیونکہ عام طور پر ہر شعبے کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہوتی ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں، سوشل میڈیا پر، اخبارات پر، میڈیا پر وہ ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن ہمارا اپنا مزاج بھی کچھ ایسا ہے ہمارے میڈیا کا بھی کہ کس کو دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا، لیکن یہ بڑا خاموش ایک انقلاب ہے جو پاکستان کے اندر آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے، اور اس نے اگر دیکھا جائے اس تناظر میں تو پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے کہ ہم خود اپنی جو ضرورت کی جو خوراک کی جو چیزیں ہیں، ہماری اجناس جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں، اور اتنا بھی ہمیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی، میری خواہش ہوتی ہے سب جگہوں پہ نا مثبت چیزیں دیکھوں، نیگیٹو نہ دیکھوں۔ تو میڈیا کے ایک دن ایک دوست میرے پاس آئے، مجھے کہتے سر کیا ہو رہا ہے، میں نے کوئی 30 کے قریب ان کو انیشیٹیوز بتائے، یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ کہتے سر یہ خبر تو نہیں ہے نا، خبر تو یہ ہے کہ کسان کو اس کی پیداوار کی جو سنسنی پیدا، انفارچونیٹلی اس نے اپنی فصل کیوں نہیں جلا دی، اصل میں خبر یہ خبر ہے۔ کہتا سر یہ خبر نہیں چلنی ہے، یہ آپ کی خبریں نہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو سرکاری محکموں سے جو توقعات ہم نے وابستہ کر لی ہوئی ہے نا، اسی کے اوپر لوگ جو ہے نا رکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انقلاب جتنا گرین پاکستان بنتا جا رہا ہے، گرین پنجاب بن رہا ہے، بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اردو پوائنٹ پہ بے تحاشا جو ان دیہاتوں کے اندر جا کر وہاں کی زندگی دکھائی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کیسی کیسی فصلیں جو ہیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں، سبزیاں پیدا کی جا رہی ہیں، پھل پیدا کی جا رہی ہیں۔ آڑو دیکھیں نا جا کے تو جنوبی پنجاب میں جا کے ہم نے اگا لیا ہے، اور 12 موسموں کے آم ہم نے اگا لیے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور بڑا انقلاب میں مجھے اتفاق ہوا اسسٹنٹ کمشنر نورپور تھل فرائض سر انجام دینے کا۔ تو جن دنوں یہ مئی اور جون میں جب ہوائیں چلتی تھیں تو وہاں سڑکیں تو نظر ہی نہیں آتی تھیں، ٹیلے کے ٹیلے منتقل ہو جاتے تھے۔ اب مجھے کوئی ایک آدھا سال پہلے جانے کا اتفاق ہوا وہاں پہ، میں 2009 میں رہا ہوں وہاں پہ بطور اسسٹنٹ کمشنر۔ تو وہ علاقہ رہا ہی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ لوگوں نے اس نیم صحرائی علاقے میں اتنے زیادہ پودے اگا لیے ہیں، کھگل اگا لیا ہے، سفیدہ اگایا ہے، اور بڑی تیزی سے سٹرس آ رہا ہے۔ سٹرس آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت اچھا پیدا ہوتا ہے، لیکن ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اس میں بیج تھا، بیج کو نہیں پسند کیا جاتا نا انٹرنیشنلی۔ تو اب ہمارے اپنے سائنسدانوں نے بیج کے بغیر جو سٹرس پیدا کیا ہے، سبحان اللہ کیا اعلیٰ ذائقہ ہے، اور کیا اس کی خوشبو ہے، اور کیا کوالٹی ہے۔ لیکن اب لوگ سوال کریں گے جی آپ تو سنا رہے ہیں پیدا ہو گیا، وہ ہم تک کیوں نہیں آ رہا؟ تو ایک پودے کو جب آپ لگاتے ہیں تو 5-6 سال کے بعد آپ کو وہ پیداوار آتی ہے۔ پھر آپ کے پاس پہلے کے پودے ہیں نا جی، لاکھوں کروڑوں کی تعداد، ادھر بھی آتا ہے، ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، ہر طرف جاتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں پودے ہیں نا۔ تو اگر سیڈ لیس نے آنا ہے تو وقت تو چاہیے نا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے، حوصلہ بھی چاہیے۔ تو حوصلہ رکھیں، الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حوصلے کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑے اچھے جو ہے وہ نتائج دیکھیں گے۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن یقینی طور پر انقلاب لائے گی۔ انشاءاللہ۔